السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 270 سے 271۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جی، نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو۔ اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز کام کے لیے ہو اور اللہ سے ہی مانگی گئی ہو، اور اس کے بر آنے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر کا پورا کرنا درست اور باعث سے اجر و ثواب ہے۔ اگر یہ نظر کسی ناجائز کام یا غیر اللہ کے لیے ہو تو ایسی نظر کا ماننا بھی گناہ کا کام اور اس کا پورا کرنا بھی موجب عذاب ہے۔ ایسی نظر اگر کوئی مان چکا ہو تو اس کے عوض استغفار کرنا چاہیے اور وہ کام نہ کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں نظر ماننا شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی اچھا کام نہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جی، اس آیت سے خفیہ صدقے کی زیادہ فضیلت ثابت ہوئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے یعنی زمین کو تھامے رہو، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، پروردگار، تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، لوہا ہے۔ فرشتے کہنے لگے، پروردگار، کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، پانی ہے۔ وہ کہنے لگے، کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر تک نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے، چوتھے وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر مل بیٹھے اور اللہ کی خاطر ہی جدا ہوئے، پانچویں وہ مرد جسے کسی مرتبہ والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، ساتویں وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ تاہم بعض علماء کہتے ہیں کہ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ تو علانیہ دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور نفلی صدقہ بہرحال خفیہ دینا ہی بہتر ہے۔ اور یہ تو واضح بات ہے کہ چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کی اپنی اصلاح نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔